امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرموز پار کر گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا امریکی بحری جہازوں پر حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا، ان کی حملہ چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکی ڈسٹرائرز پر داغے گئے میزائل بآسانی گرا دیے گئے۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون بھی بھیجے گئے جنہیں فضا میں ہی گرا دیا گیا۔ اگر کوئی نارمل ملک ہوتا تو امریکہ کے ڈسٹرائر بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران ایک نارمل ملک نہیں۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں اگر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو بلا شبہ وہ اسے استعمال کر ڈالتے۔ اب انہیں ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ایران نے ڈیل پر دستخط نہ کیے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کرے گا، اس لیے ایران جلدی کرے۔ ٹرمپ نے کہا 3 ڈسٹرائر بحری جہاز اب امریکہ کی ناکہ بندی میں پھر سے حصہ لیں گے۔ امریکی ناکہ بندی سٹیل کی دیوار ہے۔ امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ کیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، امریکی ٹی وی چینل کی بھی تصدیق۔ امریکی رپورٹر نے سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ اس حملے کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز یا سیز فائر کا خاتمہ نہیں۔ یہ حملے اس وقت کیے گئے ہیں جب امریکہ اپنی تجاویز پر ایرانی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرموز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرموز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکی افواج نے ایران کے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا ایرانی افواج نے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحری جہازوں پر میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا تھا، تاہم امریکہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی سینکام کے مطابق امریکہ نے جوابی حملے میں ایران کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکی جہازوں پر حملہ ہوا تھا۔ امریکی سینکام نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور، ابتدائی فریم ورک تیار۔ پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرموز کا بحران حل کیا جائے گا، تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا ایران آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ امریکی تجویز کے بارے میں امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے کہا دشمن ایران کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرم وہ کہتے ہیں انہوں نے قزاقوں کی طرح کام کیا۔ دشمن کا خیال تھا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، دشمن نے اس لیے سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایرانی رہبر معظم تمام معاملات اور امور پر مکمل نگرانی رکھتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والز کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرموز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کا نیا نظام نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایران اپنے نئے نظام میں سویلین شپنگ کے تمام جہازوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ابنائے ہرموز استعمال کرنے کے لیے ٹول ادا کریں۔ امریکی سفیر سلامتی کونسل قرارداد سے متعلق پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر حمایت یافتہ قرارداد میں ایران سے ابنائے ہرموز میں حملے بند اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس اور سلامتی کونسل رکن ممالک کو ختم قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل قرار دیا ہے۔ کہا ابنائے ہرموز کی موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوجی جارحیت اور طاقت کا غیر قانونی استعمال ہے۔ اس بات کا قرارداد کے مسودے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قطری وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کے عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امیر قطر کا دورہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپی کمیشن کی صدر بھی متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یورپی کمیشن کی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کے امکانات کی مثبت خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل $97 فی بیرل سے نیچے چلا گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی $91 فی بیرل میں فروخت جاری۔ یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1189 پوائنٹس اضافے سے 1,72,894 پوائنٹس پر بند۔ جاپان، ہانگ کانگ اور چین کی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو اپنے دورہ چین، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت سے آگاہ کیا۔ عباس عراقچی نے ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی اور انسانی امداد کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ سندھ ہائی کورٹ کا سندھ حکومت کو 2 ماہ کے اندر یونیورسٹی روڈ مکمل کرنے پر فعال بنانے کا حکم۔ 2 رکنی بینچ نے BRT لائن لاٹ 2 کے ٹھیکیدار کا دفتر سیل کرنے کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا توقع ہے BRT کو اکتوبر 2027 کی مدت کے اندر فعال کر دیا جائے گا۔ واضح کیا جاتا ہے کہ BRT کی تعمیر یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی کو متاثر نہیں کرے گی۔ کراچی کے عوام یونیورسٹی روڈ کی خراب حالت کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ عدالت نے ٹھیکیدار کی مشینری سیل کرنے کی کارروائی غیر قانونی قرار دے گا۔ کہا ٹرانس کراچی کو مشینری کی ضرورت ہو تو معاہدے کے مطابق مشینری اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ عدالت نے کانٹریکٹر کی جانب سے دائر درخواست نمٹا دی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے A لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے پر منسوخ کر دیا۔ 9 جون کو دوبارہ امتحان لینے کا اعلان۔ کیمبرج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق A لیول ریاضی کا پرچہ امتحان سے قبل لیک ہوا۔ تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ پرچے کو نتائج کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امتحانی پرچے کی چوری اور لیک ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ادارے کے مطابق طلباء یا اسکول سے دوبارہ امتحان کی کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں امن اور انسانی وقار کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ملاقات کیتھولک چرچ کی 2000 سالہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ پر صدر ٹرمپ کی غیر معمولی تنقید کے بعد ہوئی۔